اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کی اب کیا 11ویں نشست ہے. یہ الاسلام کی جو 11ویں نشست ہے، اس سے پہلی کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے چونکہ سلسلہ بیان اسلام کا جو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو مکمل کلمہ ہے، اس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ پر بیان کا سلسلہ جاری ہے. تو الہ کے تعلق سے 122 آیتیں جو ہمارا بیان کرنے کا سلسلہ ہے. تو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کل 13 آیتوں میں الہ کا ذکر کیا ہے. تو آپ کے سامنے ہم نے 7 آیتیں سورہ انبیاء کی پڑھی. اب اس کے بعد اور 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ مضمون کی مناسبت سے آگے اور پیچھے کی بھی آیتیں پڑھتے ہیں. اب آئیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ انبیاء کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، جس کے اندر الہ کا ذکر ہے. بلکہ جو رکوع آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ 8ویں 9ویں 10ویں آیت ہے. یعنی اس رکوع میں 8ویں 9ویں 10ویں آیت ہے، جو مطلب یہ کہ الہ کی آیات کے اعتبار سے تو پورا رکوع ہم تلاوت کر رہے ہیں. تو چونکہ الہ کے تعلق سے چونکہ یہ جو 3 آیتیں جو الہ سے متعلق ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے منسلک ہیں. اس لیے ہم اب یہ رکوع کا وہ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کریں گے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، لفظ رشد قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. تو رشد ہے یہ غی کی ضد ہے. تو ابراہیم اور رشدہ، ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی ہے پہلے سے، اور ہم اس کو جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہوش مندی بخشی، اس کے معنی یہ ہے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر کے صحیح بات یا صحیح طریقے کو اختیار کرنا اور غلط بات یا غلط طریقے سے بچنا. اس مفہوم کے لحاظ سے لفظ رشد کا ترجمہ راست روی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رشد کا لفظ راست روی کو نہیں بلکہ اس راست روی کو ظاہر کرتا ہے جو فکر صحیح اور عقل سلیم کے استعمال کا نتیجہ ہے. اس لیے یہاں پر ترجمے کے لیے رشد کا ترجمہ ہوش مندی کے لفظ کو اس کے مفہوم کے بالکل نزدیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہوش مندی بخشی تھی، صحیح اور غلط کا امتیاز بخشا تھا اور عقل سلیم عطا کی تھی، اور صحیح بات کو وہ اخذ کرتے تھے اور غلط بات کا وہ انکار کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا
کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی تم لوگ یعنی جن سے تم لوگ چمٹے ہوئے ہو، یا جن سے تم یعنی یا تم جن کے اوپر عاشق بنے بیٹھے ہو اور گرویدہ ہو گئے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جواب دیا ہم اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. یہ ہر باطل کا طریقہ رہا ہے. جب بھی انبیاء علیہ السلام نے ان کے سامنے حق بات پیش کی تو انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسی کرتے پایا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے ہی کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے ہمارے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب میں کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی تمہاری عقل ایسی گئی گزری ہے کہ تم مکھی پر مکھی اس لیے مار رہے ہو کہ یہاں پر ہمارے باپ دادا نے مکھی ماری ہے. تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال عقل کی دلیل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی عطا کی تھی. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق بات لے کر آیا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے، من اللاعبین کیا تو دل لگی کرنے والوں میں سے. یعنی اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا تو ہمارے سامنے حق پیش کر رہا ہے یا کھیل تماشا کر رہا ہے، کھیلتا ہے. یعنی پیغمبر کی دعوت کو ایسا جھٹلایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تو حق لایا ہے کہ ہمارے سامنے مذاق کر رہا ہے، کھیل تماشا کر رہا ہے. یعنی ان لوگوں کو اپنے دین کے برحق ہونے کا اتنا یقین تھا کہ وہ یہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ باتیں کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تم محض مذاق اور کھیل کر رہے ہو یا واقعی تمہاری یہی سوچ ہے. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کا بھی رب ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کا وہی پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تو تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. وانا علی ذالکم من الشاہدین، یعنی حق کی گواہی دینے والوں میں، توحید کی گواہی دینے والوں میں میرا بھی شمار ہے، میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں. وانا علی ذالکم من الشاہدین وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں کہی، اس لیے کہ اگر کھل کر کہتے تو وہ لوگ یہ کیا ہوشیار ہو جاتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں کہی کہ تم جاؤ یہاں سے، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کی میں ایسی خبر لوں گا کہ تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے بت جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے وہ تمہارے کیا کام آئیں گے. تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 360 بتوں کو توڑا. وہ حاکم رہ کر توڑی، اور ابراہیم علیہ السلام محکوم رہ کر کے توڑے.
اگر محکوم رہ کر توڑتا ہے تو سنت ابراہیمی ہے، اور حاکم رہ کر توڑتا ہے تو سنت محمدی ہے۔ لیکن بت توڑنا الگ چیز ہے، لیکن اور کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت بخشی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ اگر بت کو توڑتا ہے، حاکم بننا ہے تو صحیح ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر محکوم ہے تو اس کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہیے، اور سمجھانے کے لیے اگر ایسی کچھ حرکت کیا تو جائز بھی ہے، اور اصل بت جو ہے فکر کے بت ہے اس کو توڑنا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس ایک ایسا انکم کا سورس ہے کہ آپ ایک بت کو توڑیں گے تو وہ دوسرے 100 بت بنا سکتا ہے، اور آپ خوش ہو گئے کہ بھئی یہ بت ٹوٹ گیا، خوش ہو لیے، ٹھیک ہے، لیکن بت ٹوٹا کہاں ہے؟ بلکہ اس کی فکر کو چینج کر آپ اگر کر دیتے تو وہ بت خود توڑ دیتا۔ وہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم رہ کر جب خانہ کعبہ کے 360 بتوں کو توڑا تو اس وقت ہندا نے بھی اپنے بتوں کو توڑا، کہا کہ جب تم ہماری مدد نہیں کر سکے تو اب تم اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ بھی بتوں کو توڑنا ہے۔ تو اصل کام ایک مومن مسلمان کا دعوت و تبلیغ ہے، ایک انسان کو یہ بات بتانا ہے کہ بت پرستی کسی مذہب کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہی بات تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پہلے بت پرستی کون سے مذہب کے اندر ہے پہلے ثابت کرو۔ کبیر داس کی پوجا ہوتی ہے، لیکن کبیر داس کے اشعار خود بت پرستی کے خلاف ہے۔ وید جو ہندوؤں کی قانون کی کتاب ہے، اس کے اندر مولانا کیا بولتے ہیں شمس نوید عثمانی صاحب نے جو وید اور قرآن پر ریسرچ کر کے جو کتاب لکھی ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو جو دیوبند سے چھپی ہے، اس کا پہلا شلوک یہ ہے، ایک کم برہم دو سوتی ہے ناستے نیہنا ناستے کنچن، یعنی اس کا لفظی ترجمہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو تو بت پرستی عقل کے بھی خلاف ہے، انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ زمانے جاہلیت کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ ایک شخص کے باپ کا مرڈر ہوا تو اس وقت وہ بت کے نام سے فال لیتے تھے، اگر اس میں لکھا ہوتا لا تو وہ فال نہیں تو وہ کام نہیں کرتے تھے، اور اگر لکھا رہتا عام تو وہ کام کرتے تھے، اور اگر کچھ نہیں لکھا رہتا تو خاموش رہتے تھے۔ تو ایک شخص کے باپ کا قتل ہونے کے بعد وہ خود سے فال لینے کے لیے گیا، تو اتفاق سے تیر نکلا جس پہ لکھا ہوا تھا لا، یعنی اس سے انتقام مت لو۔ تو وہ شخص اسی بت کو چپل سے مارتا ہے اور ہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تیرے باپ کو مارا گیا ہوتا تو کیا تو بھی یہی تو چپ رہتا؟ تو بت پرستی عقل و فطرت کے خلاف ہے، اور سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب یہ کہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو سارے لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہ 360 بت ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال ایک ہے بت کو توڑنا محکوم رہ کر سمجھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو یہ بت جو ہے وہ ہمارے بھی کام نہیں آتا تو تمہارے کیا آئے، تمہارا کیا کام آئے گا، لیکن یہ بت کو توڑنا سمجھانے کے لیے ہے۔ لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے اور فساد کا اندیشہ ہے تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر حاکم ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی سوچنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم رہ کر 360 بتوں کو توڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جو اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے نقل کر چکے ہیں، اور اظہار دین کی نشستوں میں ہم نے وہ حدیث کو عبارت کے ساتھ نقل کیا ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم میں سے کوئی ہے جو فلاں بستی میں جائے، کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے، اور کوئی خبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے۔ وہ صحابی وہاں پر آتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد آ کر کہتے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو بہرحال وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یعنی یہ محمد بن حزلی کی بات ہے، تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یعنی محمد بن حزلی کی روایت ہے کہ ایک صحابی گئے اور جا کر کے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے ان کے سپرد کام کیا تھا، لیکن انہوں نے کام نہیں کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں کام نہیں کر سکا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جا کر یہ کام کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جانے کے بعد یہ سارا کام کیے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے مٹایا، جسے توڑا نہ ہو، کوئی تصویر نہیں چھوڑا جسے مٹایا نہ ہو، کوئی خبر نہ چھوڑا جسے زمین کے برابر نہ کیا ہو۔ آج کل شرک اور بت پرستی کا سب سے بڑا ریزن جو ہے، مندر سے بڑھ کر کے درگاہ ہے، درگاہ۔ یہ بھی بہت بڑا انکم کا سورس ہے، اور یہ بت کو توڑنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑتا ہے، ذہن سمجھانا، ان کا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ ذہن جب بن جاتا ہے تو خود ہی آدمی بت کو توڑتا ہے، خود ہی آدمی پنجے کو توڑتا ہے، خود ہی آدمی جھنڈے کو توڑتا ہے، کٹے کو توڑتا ہے، خود ہی آدمی درگاہ یعنی زمین کو خبر کے برابر کر دیتا ہے۔ ذہن سازی دعوت و تبلیغ کا پہلا مقصد ہے، یہ اہم کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اگر حکومت دے دیا تو تب بتوں کو مٹا دینا وہ دوسرا کام ہے، مگر دل میں وہ نیت رہے، دل میں وہ نیت رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اگر محکوم رہ کر توڑ رہا ہے تو فساد کی اگر اندیشہ ہے تو یہ کام نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کے تھے اور کوئی معمولی آدمی بھی تھے نہیں، بلکہ ان کا باپ جو تھا وہ نمرود کی حکومت پہ چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ کا مقام رکھتا تھا، اور خود بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہ بتوں کو توڑا تو سب سے پہلے اسی نے جا کر کے کمپلینٹ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ کام کیا۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں کوئی رشتہ دار ہے، اور اگر وہ رشتہ دار اگر اس سے ناراض نہیں ہے، یا وہ رشتہ دار کے اوپر اس کا بس چلتا ہے، اس کے گھر میں اس نے کوئی بت رکھا ہے، یا کوئی جھنڈا رکھا ہے، کوئی محبوب سبحانی کا گھوڑا رکھا ہے، یا اور بھی کوئی چیزیں، یا پنجہ رکھا ہے، پنجے کی تصویر رکھا ہے، وہ اگر توڑ سکتا ہے اپنے رشتہ دار کو سمجھانے کے لیے تو توڑے، لیکن فتنہ فساد کا اندیشہ ہے تو یہ کام نہ کرے۔ اور حاکم اگر بن کے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی ہے، اسلامی حکومت اگر اس کو ملی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو توڑا بھی، اور پھر طائف کو بھی فتح کیا اور حنین کو بھی فتح کیا، اور کہا تم میں سے فلاں بستی کے اندر جائے کوئی شخص ہے، کوئی فلاں بستی میں جائے، کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے، کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، اور کوئی خبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے۔ بہرحال سورس آف انکم یہ جو ہے، یہ بہت سارے بتوں کو بناتا ہے، بہت سارے درگاہوں کو بنا دیتا ہے، اور بہت کچھ شرک لاتا ہے۔ ایک درخت پر تھوڑا سا ککم لگا دیا، کل کو مندر بن جاتی ہے۔ ایک مصنوعی مزار بنا دیا، کل کو درگاہ بن جاتی ہے۔ پھر سید سلیمان شاہ قادری، فلاں کی قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی لگ جاتا ہے۔ پہلے حضرت لگتا ہے، پھر کوئی مصنوعی نام ہوتا ہے، پھر فرضی نام ہوتا ہے، اور پھر قادری، چشتی وغیرہ لگ جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں یہ درگاہ اور بت، یہ مطلب یہ دونوں شرک کے اڈے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام پہلے کیا، جیسا اظہار دین حق اس میں ہم بتا چکے ہیں کہ اب شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے انہوں نے کام ہندوستان میں شروع کیا، لیکن حکومت ان کا ساتھ نہیں دی، مخالفت کی،
اس لیے وہ بیچارے بظاہر ناکام رہے. عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت نے ساتھ دیا اس لیے کامیاب رہے. بہرحال دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان بتوں کو، مگر ان کے بڑے بت تھے، یعنی جو اس میں سب سے بڑا بت تھا، یعنی اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ بتوں کا جو اعلیٰ حضرت ہے اس کی طرف رجوع کر سکیں. شاید یہ اس کی طرف رجوع کریں اور پوچھ لیں تو ان کے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ بھئی یہ بڑا بت ہے، جب ہم جا کر اس کو پوچھ رہے ہیں تو یہ کچھ نہیں بول رہا ہے، تو بھئی یہ بھی نہیں بولتا وہ بھی نہیں بولتا تو ہم ایسے بتوں کی عبادت کیوں کریں، یہ سمجھ میں ان کے آ جائے. قالوا فجعلهم جزاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. سارے بتوں کو توڑا، صرف بڑے بت کو یعنی بتوں کے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا تاکہ ان کی طرف رجوع کریں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. تو ان لوگوں نے کہا، یعنی وہ آ کر مندر میں گئے، دیکھا بتوں کا یہ حال دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا من فعل هذا بآلهتنا یا ابنا انه لمن الظالمین. کس نے ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کیا، بے شک یہ بہت بڑا ظالم ہے. یہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کیا ہے وہ تو بڑا ہی ظالم ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. بعد میں کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہا انہوں نے ہم نے سنا ایک نوجوان، ہم نے ایک نوجوان کو اس کے بارے میں سنا جو ان بتوں کا، اور ہم نے یہ نوجوان کے بارے میں سنا جو ان بتوں کا ذکر کرتا ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ ہمارے بتوں کا ذکر جو اچھے الفاظ سے نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار نے یہی کہا کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو بیوقوف بتلاتا ہے. یہی بات کہا سمینا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان جو ان بتوں کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا انقلاب لانے کی صفت نوجوان کے اندر رہتی ہے، کلام پاک سے ثابت ہے. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جوان آدمی انقلاب لاتا ہے. انقلاب جو ہے جوان بھی لا سکتا ہے، بوڑھا بھی لا سکتا ہے. لیکن بہرحال عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جوانوں کے ذریعے انقلاب آتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کا، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر. تو بہرحال قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم. کہا انہوں نے ایک نوجوان ہے جس کا جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. تو انہوں نے کہا لاؤ اس کو آنکھوں کے سامنے، سب کے سامنے لے آؤ تاکہ اس کی کیسی خبر لی جائے. لعلهم يشهدون، تاکہ اس کی خبر لی جائے، یعنی اس سے ہم انتقام لیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بالکل منہ مانگی مراد تھی. حضرت ابراہیم چاہتے ہی یہی تھے کہ لوگ مجھے بلائیں تو میں اور مجھے پوچھیں تو میں ان کے سامنے ان کی اصل حماقت واضح کروں. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا انه لمن قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. کہا انہوں نے کیا تم نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ حرکت کی اے ابراہیم، تم نے یہ حرکت کی؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. کہا بلکہ ان کے بڑے بت نے یہ حرکت کی ہے،
پوچھ لو اس سے اگر یہ بولتے ہو تم، اگر یہ بت، اگر یہ حرکت جو ہے جن کی میں نے یہ گد بنا رکھی ہے اور کی ہے، یہ جن کا یہ حال ہو گیا ہے، ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو یہ اس بڑے نے حرکت کی ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ وہ لوگ اپنی ذات کی طرف لوٹے، یعنی جب اتنی بڑی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اتنا بڑا چیلنج کیا کہ دیکھو تمہارے اس کو پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے تو تمہارے بتوں کو پوچھ لو، یہ بڑے حرکت نہیں کیا، یہ دیکھو یہ بڑا بت ہے، سب کر کے خاموش بیٹھا ہے، اور یہ سارے بتوں کی بیچاری سارے، اور یہ سارے بت ہیں، ان میں سے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، سب کچھ ہوا ہے، ذرا اس سے پوچھ تو لو۔ یہ بولتے ہی انہوں نے ان کو اپنا، ان کی ضمیر نے ملامت کی، فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ کی طرف لوٹے، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، بعد میں دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی سمجھ الٹی ہو گئی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، یعنی مطلب ہے کہ اوندا دیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی مارے خجالت کے، مارے شرمندگی کے سر جھکا لیا، اتنا بڑا چیلنج۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ کی طرف لوٹے، فقالوا، اور اپنے ان کے دل نے ملامت کی، کہا انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کو شرمندگی سے جھکا لیا۔ لقد علمت ما، پھر اس کے بعد یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب اس کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرنے کے بعد تھوڑا احساس اس کے اندر ہو جاتا ہے، بعد میں وہی احساس ہمیشہ رہ جائے تو وہی انسان راہ راست پر آتا ہے، اور اگر وہ احساس تھوڑی دیر کے بعد وہی اس کے اوپر جب شیطنیت غالب آ جاتی ہے، اے کر کے ٹھہر جاتا ہے، جانتے بوجھتے اپنے ضمیر کے خلاف گواہی دیتا ہے، حق بات اس کو معلوم ہے کہ میں حق بات یہ کہ یہ میں جو بات بول رہا ہوں یہ دل سے نہیں بول رہا، اور میں یہ حرکت جو کر رہا ہوں دل سے نہیں کر رہا۔ جب سامنے والا ٹوکتا ہے، ضمیر کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیطانیت کا غلبہ ہوتا ہے، بولتا ہے، تو پھر وہ سب سے بڑا شیطان بنتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ضمیر ملامت کرے تو اس وقت مان جائے، یہ پیغمبر کی شان ہے، اور ضمیر ملامت کرنے کے بعد پھر تعویل کر کے ٹھہر جائے، یہ ابلیس کا فن ہے۔ تو ایسے ہی ہوا یہاں، ان کے ضمیر نے ملامت کی، بعد میں انہوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کیا تم کو معلوم ہے، کیا یہ بولتے ہیں، کیا یہ بولتے ہیں، تم کو معلوم ہے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم کو معلوم ہے کہ یہ خود بولتے نہیں ہیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم کو معلوم ہے اے ابراہیم کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع کے تحت توحید کی دعوت پیش کر دی، کہا کیا تم اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے، کیا تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جب تم خود جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، اور جب یہ بت بولتے نہیں ہیں اور کچھ فریاد نہیں کر سکتے، کچھ تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم کو کچھ نفع نہیں دے سکتے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں سنو ایک ایسی مثال، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ایسی مثال اللہ تعالیٰ
بیان کرتے اسے توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ایک مچھی کو بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سب کے سب مل جائیں. وَيَسْلُبُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُ مِنْهُ، اگر مچھی کوئی چیز اچک لے جائے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب المطلوب، کیا ہی کمزور عابد اور کیا ہی کمزور معبود ہے. تو اتنے کمزور معبود کی تم عبادت کر رہے ہو جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكما ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کی عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کہ تمہاری سمجھ کیا ہو گئی ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. اب شیطانیت جب غالب آ جاتی ہے تو کہا جلاؤ ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو اگر تم کچھ کر سکتے ہو. وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. اور یہ ظاہر بات ہے یہ فیصلہ نمرود کی حکومت کے اندر ہوا ہے. بادشاہ اور سارے لوگوں کا یہ فیصلہ ہے. حرقوا وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی لاجواب کیا تھا، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. جب نمرود نے کہا مجھے رب کیوں نہیں مانتے تو کہا میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو آج مغرب سے نکال دے. تو کافر مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بہرحال یہ سب کا فیصلہ تھا، سارے لوگوں کا فیصلہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ واقعہ زبردست واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے خطاب کر کے کہا، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی ہو جا ابراہیم پر. صرف ٹھنڈی ہی نہیں، اگر ٹھنڈی اگر ہوگی تو نقصان دے گی، ٹھنڈی کے ساتھ سلامت والی بھی ہو جا. یعنی ایسی ٹھنڈی نہ ہو جس سے جان کا نقصان ہو، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامت والی بن جا ابراہیم پر. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بی کیدا فجعلناہم الاخسرین. اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو چال چلی ہم نے ان سب چالوں کو فیل کر دیا، ناکام کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے ان کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف بھیجا جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی دنیا والوں کے لیے. بہرحال وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب یعنی بیٹا اور پوتا. سب سے بڑے بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور تو جیسے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو 13 پارے کے اندر ہے، یہاں پر اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے سب کو نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے ان کو امام بنایا اور ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی ہمارے حکم سے ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اور ہم نے ان کی جانب اچھے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہم نے حکم دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ سب ہمارے عبادت گزار بن گئے تھے. یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پوتے ہیں، یہ سب جو ہے نیک بندوں میں سے تھے. اب دیکھیے یہ تمام آیات سے
یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 59، 62 اور 68، یہ تمام آیات میں اور پورے رکوع پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ اللہ ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ الہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو کمزور نہ ہو، جو کمزور ہے، جو بولتا نہیں ہے، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اور الہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جس پر انسان اس کو توڑ سکے۔ یہ جتنے بت تھے ابراہیم علیہ السلام نے جن کو توڑا، جو جھنڈے ہوں، کٹے ہوں، کچھ بھی ہو، انسان اس کو توڑ سکتا ہے، اور درگاہ کو بھی انسان مٹا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں الہ ہو ہی نہیں سکتی۔ الہ وہی ہے جس کو کوئی توڑ نہ سکے، جس پر کوئی ہاتھ ڈال نہ سکے، وہ الہ ہے۔ اور الہ وہ ہے جو اسباب ظاہری کے خلاف اتنا زبردست کرشمہ اکھلا دے کہ سارا شہر، پوری حکومت، پورے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی اور سلامت والی بنا دیا۔ ایک توحید کے دائی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بردوں و سلامہ بنا دیا۔ کیونکہ اسباب ظاہری پر کنٹرول کرنے والا ہی الہ ہو سکتا ہے۔ جو اسباب پر کنٹرول کرتا ہے، جو آگ کی تاثیر کو چھین لیتا ہے، وہی الہ ہے۔ جو اسباب پر کنٹرول نہ کر سکے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں ابراہیم، اور جب چاہتا ہے ابراہیم جیسی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو خطاب کیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت والی بن جا۔ حکم الہی کے تحت وہ آگ ٹھنڈی اور سلامت والی بن گئی، بغیر کسی فرشتے کے مدد کیا۔ فرشتے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے چاہے اللہ تعالیٰ سے کہا انہوں نے، اے اللہ، ایک تیرا توحید کی دعوت دینے والا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ہم کو زمین پر بھیج تاکہ ہم اس کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ بندہ چاہتا ہے تو تم مدد کرو۔ تو آئے حضرت جبرائیل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، انہوں نے پوچھا۔ سب کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ نے بھیجا ہے یا آپ اپنی مرضی سے آئے؟ تو کہا اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ آپ چاہیں تو مدد کریں، تو آپ نے مقام نیاز پر کہا، علمہ بحالی یغنیہ عن سوالی، میری حالت کا اسے علم ہے، میرے سوال سے بے نیاز ہے۔ تو کبھی مدد کرتا ہے تو بغیر فرشتوں کے ذریعے ڈائریکٹ خطاب کر کے مدد کرتا ہے، اور کبھی فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، جیسے جنگ بدر میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، اللہ سے ڈرو، تم کمزور تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تین اللہ نے 3000 فرشتوں سے مدد کیا؟ اور اس کے بعد کہا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين، یہاں پر 5000 فرشتوں سے مدد کیا۔ اس کے بعد کہا وما جعله الله الا بشرى لكم، یہ جو ہے مدد فرشتوں سے، یہ صرف تم کو خوش کرنے کے لیے، ولتطمئن بقلوبكم، تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، ومن نصر الا من عند الله، لیکن مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کوئی سوال کر سکتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت کیوں مدد نہیں کرتا؟ ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہاں مدد بھیجنا کہاں نہیں بھیجنا، کہیں مدد بھیجتا ہے کہیں نہیں بھی بھیجتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، کہیں نہیں بھی بھیجتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف کے ذریعے سولی پر لٹکایا گیا، شہید کیا گیا۔ ایسے کئی واقعات ایسے بھی
ہوئے ہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے مطلب ہے کہ ان کے سر پر یہ کیا آرا کھینچا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، تو کہیں اور کئی پیغمبروں کا قتل بھی ہوا ہے. ففریقاً تقتلون ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کر رہے تھے. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو ویسی چیزیں پیش کر رہے تھے جس کو تم نہیں جو تمہارے خواہشات نفس کے خلاف تھی، استکبرتم، تم نے تکبر کیا. فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کر دیتے. تو کہیں اللہ تعالیٰ مدد نہیں بھی کرتا، وہ نہیں کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہے، کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے اس قوم کو تباہ کرنا، اور کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور فعال لما یرید بھی ہو، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. بہرحال تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اب آئیے الہ کے تعلق سے آیت نمبر یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کو ہم تلاوت کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا. وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والے پیغمبر جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کے پکڑنے پر نہیں طاقت رکھتے ہیں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے دل میں یہ بات نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ ہم تم کو پکڑ نہیں سکتے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں. فاستجبنا له، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. واقعہ یہ ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام، وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، ذنون کہتے مچھلی والے کو، یعنی یہ اشارہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف. حضرت یونس علیہ السلام سے 3 بھول چک ہو گئی، اور انبیاء علیہ السلام سے اگر کوئی بھول چک بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی سخت گرفت کرتے ہیں، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا منصب دے کے رکھا ہے. اور یہ سب واقعات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دکھلانے کے لیے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بھیجا تھا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، فَسَهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یعنی لمبا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب نینوا کے اندر بھیجا، چونکہ یہ نینوا، اسی نینوا کے مقام پر حضرت یونس علیہ السلام آئے. یہ شہر جو ہے عراق کا شہر ہے، اور یہ موصل کے قریب ہے، اور دریائے اجلا ان دونوں کے درمیان بہتا ہے. تو نینوا یہ جو عراق کا شہر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا. اور اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، طائف جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور آپ نے طائف کے لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا،
تو ایک شخص نے کہا کہ اوہو کیا اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا؟ اور دوسرے نے کہا کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی ملا ہی نہیں، اور تیسرے نے کہا میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی اگر تو واقعی ہے، یعنی اس تیسرے آدمی نے کہا اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو تیری بات کا انکار کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور سب کو یہ تعجب تھا کہ ایک ایسا نبی، یعنی چونکہ مکے سے طائف 65 کلومیٹر ہے، سب کو تعجب یہ تھا کہ ایک ایسا نبی ہے جس کو طائف تک آنے کے لیے ایک سواری بھی میسر نہیں آئی ہے، اور اس کے بعد عرب کے مہمان نوازی کے دستور کے موافق جو عرب کا دستور تھا، تو کم سے کم یہ مہمان نوازی تو کرتے، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ نہیں مانتے ہو تو کچھ مت کہو، تو کہا تو پھر ان لوگوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پری پلان پتھر مارا گیا، اور وہ آپ کے پیر کے ٹخنوں کے اوپر لگتے تھے، اور آپ بیٹھ جاتے تو آپ کو اٹھایا جاتا، ایسا تقریباً 2-3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر تک آپ کا پیچھا کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لیے۔ عتبہ اور شیبہ اس وقت اس باغ میں موجود تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکنڈ کیٹیگری کے دشمن تھے، یعنی فرسٹ کیٹیگری کے دشمن ابو جہل وغیرہ تھے، یہ سیکنڈ کیٹیگری کے دشمن کے پلان بنانے والے کو ساتھ دیتے تھے۔ تو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں جب آپ نے پناہ لی تو اس وقت عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام کو بھیجا، عداس کو، کہ جا کر کے انگور کا کچھ شربت وغیرہ پلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مہمان نوازی وہاں پر کی گئی۔ تو اس وقت عداس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ تو کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ اس جگہ کے جہاں کے میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ تو اس وقت عداس جو ہے ایمان قبول کیا آپ کے اوپر۔ تو عتبہ اور شیبہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے آج ایسی بات کہی جو ایک پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی طرف مبعوث کیا تھا۔ اس قوم کو آپ نے سمجھایا، اتمام حجت کیا، چونکہ رسول کے بعثت کا مقصد ہی اتمام حجت رہتا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ لیکن اتمام حجت میں تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی۔ جب قوم نے بہت جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا۔ عذاب کا وعدہ کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے وہ عذاب کا اعلان کر دیا، کہا کہ اب تم نہیں مانتے، عذاب آئے گا۔ مگر 3 غلطیاں حضرت یونس علیہ السلام سے جو 3 بھول ہو گئی تھی وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھے کہ اب تو یہ قوم پر عذاب آئے گا، اب ہم کو سمجھانے سے کچھ فائدہ نہیں، اور عذاب کا وقت اپنے طرف سے متعین کیا، یعنی کہا جب اللہ کا وعدہ ہے تو عنقریب آ جائے گا عذاب، بس تھوڑی دن میں آ جائے گا، یہ سمجھ لیجیے کہ بس اب آنے والا ہے۔ عذاب کا وقت متعین کر دیا اپنے طرف سے، اور یہ سمجھا کہ اب میرے اوپر ذمہ داری ختم ہو گئی، اب تبلیغ میں نہیں کروں گا، اب عذاب آ گیا، ان کو سمجھا کہ کیا فائدہ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ عذاب آنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے پیغمبر کو بھیجتے ہیں اتمام حجت کے لیے، پھر جب انکار کرتے ہیں تو عذاب کا وعدہ کرتے ہیں، اس کے بعد عذاب کا وعدہ کرنے کے بعد پیغمبر کو رہنے کی اجازت ہے اور دعوت و تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو پیغمبر وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے یہی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سمجھے کہ اب میری جوابداری ختم۔
وہ اسی کو کلام پاک نے کہا، وہ مچھلی والے پیغمبر جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، فظن اللہ نقدر علی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر پکڑنے پر قادر نہیں ہے، نہیں پکڑنے، یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے کچھ غلطی نہیں کی، اب میں تو میرا فرض ادا کر دیا، جبکہ فرض ادا کرنے میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ حکم الہی کے بغیر پیغمبر کو وطن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اتمام حجت کیا جائے گا۔ اسی لیے قوم یونس کے کسی قوم کے اور عذاب جب آتا ہے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، کسی قوم کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیا عذاب کے وقت سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، چونکہ آثار عذاب نمودار ہوئے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیا، اور اتمام حجت پوری طرح چونکہ ان کے اوپر ہوا نہیں تھا اس لیے عذاب نہیں آیا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کسی قوم کے جب کوئی بھی قوم جب ایمان لائی تو ان کے ایمان لانا ان کا لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا سوائے یونس کی قوم کے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے ہم نے ان پر ذلت کا عذاب ہٹا دیا، یعنی آثار عذاب جو آئے تھے وہ ہٹا دی، اور ہم نے ان کو پھر مہلت دی، متعناہم الہی۔ تو بہرحال یونس علیہ السلام سے یہ بھول چک ہو گئی، حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، اب کیا ہو گیا، آگے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہونے کے بعد اب کشتی چلی، پھنس گئی، اب کشتی چل کے پھنسنے کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام، اب اس وقت اصول یہ ہے کہ زائد ضرورت سامان پورا پھینک دیا جائے، یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ کشتی اگر یہ چاہتی ہے کہ وزن کم ہو تو زائد ضرورت سامان پھینک دیا جائے، اس کے بعد بھی کشتی اگر چاہتی ہے کہ وزن کم ہو تو سب کا نام لکھا جائے، جس کا نام جو ہے نکل جائے چیٹی میں اسی کو پھینک دیا جائے۔ تو وہی بات ہوئی، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے، اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، یعنی اصل میں لفظ ابقا استعمال ہوا ہے، جو عربی زبان میں صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ غلام اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ جائے۔ جیسے الاباق صرف العربی من سیدی، یعنی اباق کے معنی ہے غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، جیسا کہ لسان العرب کے اندر اس کے معنی بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے یہ بھاگ گئے، یعنی مطلب بغیر اجازت کے جب یہ چھوڑے، فَسَحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، فَسَحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر اس اور اللہ تعالیٰ کی جملہ بولنے سے پیغمبر کی عظمت میں کچھ فرق نہیں آتا ہے، فَسَحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر یہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے، پھر اس کے اندر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے مات کھائی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، آخر کار مچھلی نے نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھے، فلولا، اچھا اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو جب یونس علیہ السلام کے نام پہ قرآن نکلا، اور یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ قرآن انہی کے نام پہ نکلا، تو پھر آپ کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ یہ رات کا وقت تھا، ایک تو اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر دوسرا مچھلی کا اندھیرا، اور ایک سمندر کا، یعنی ایک تو رات کا اندھیرا اور ایک سمندر کا اندھیرا اور سمندر کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ مچھلی کو اور مچھلی نے بھی نگل لیا، واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال اندھیرا، تو عربی زبان میں اندھیرے کو کہا جاتا ہے ظلمات، اور عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ کم سے کم 3 یا 3 سے زائد پر اطلاق، تو 3 تو سمجھ میں آ ہی رہے ہیں،
ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں. تو یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، فلولا انہ کان من المسبحین لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک وہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ اسی مچھلی کو، جیسا کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تفسیر ابن جریر میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی خبر اسی مچھلی کو بنا ڈالتا. بہرحال اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے پکارا، ہم نے ان کو نجات دی. فاستجبنا له، ہم نے ان کو نجات دی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر پڑھتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دیتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دیا. چونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے. اب سورہ انبیاء کی اور 2 آیتیں رہ گئی جو الہ سے متعلق ہیں. ایک تو آیت جس میں اللہ تعالیٰ الہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. یعنی وہ وعدہ برحق جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اس کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. انکم وما بل کنا ظالمین، بلکہ ہم خطا کار تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کو تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، وہی تم کو جانا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ پوجا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کو تو جہنم میں ڈالنے کا سوال نہیں. فرشتوں کی یہ پوجا کرتے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈالنے کا سوال نہیں. شیطان کی یہ چونکہ عبادت کرتے تو شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسے کلام پاک سے ثابت ہے وقال شیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور رہا جہاں تک جو پتھروں کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جہنم اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ جہنم کی آگ اور سے لگائی جائے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها کل فیہا خالدون، اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہیں جاتے، اور ان میں سے ہر ایک یعنی عابد اور معبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی یہ مراد پتھر ہیں جو اور شیطان ہے. علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. اب سورہ انبیاء میں الہ کا جو ذکر ہے، اب آپ کے سامنے ہم 13ویں آیت پڑھ رہے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہیں. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ،
اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار بندوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. قل انما یوحا الی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کی رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ ہی سرور عالم ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا رسول بنا کے بھیجا، ساری دنیا کے لیے آپ رحمت بن کے آئے. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فانتم مسلمون. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ تو رحمت بن گیا ہے، آپ کا کام بھی ہے، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فانتم مسلمون، کیا تم اس کے سامنے جھکتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کرے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَائٍ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں علل اعلان اس کی بات کی تم کو یہ بات بتا چکا ہوں. وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو آواز یعنی جو باتیں تم بآواز بلند کہتے ہو اور جو تم چھپا کر کہتے ہو، چھپ کر کہتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ جو وعدہ اللہ نے کیا اس کا دیر ہونا اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے اور تم کو ایک وقت دیا جا رہا ہے. قَالَ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. آخر کار پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی وہی ہے اور وہی ہمارے لیے مددگار ہے. اس سے پہلے والی آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الہ وہی ہوتا ہے جو جہنم کو بناتا ہے، جہنم میں دوسروں کو ڈالتا ہے، وہ خود جہنم میں جانے کا نعوذ باللہ من ذالک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسا پتھروں کو معبود بنایا وہ جہنم میں آگ بھڑکانے کے لیے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے آپ کو بھیجا، اور آپ بتلا دیجئے کہ میرا رب ایک ہی ہے. تو الہ وہی ہے جو پیغمبر کو رحمت للعالمین کا منصب دے کر بھیجے، اور یہ صرف اللہ کی بات ہے. اور الہ وہی ہے جو قیامت برپا کرے، اور الہ وہی ہے جو اپنے مشرکین سے انتقام اور حق کو جھٹلانے والوں سے انتقام لینے والا، یہ تمام صفات اس کے اندر ہے. بس یہ ہماری 11ویں نشست تھی. اس کے بعد سورہ حج کی آیتیں ہیں، مطلب سورہ حج میں ایک مقام ہے جہاں پر الہ کا ذکر ہے، اس کے بعد سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم 12ویں نشست میں بیان کریں گے. دعا فرمائیے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور صحیح توحید کا علم دینے کی اور صحیح توحید پر باقی رہنے کی، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرک کے تمام اقسام سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، موجودہ دور کا بھی جو بھی شرک ہے، چاہے وہ مادہ پرستی ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.